پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں عوام کو اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے شدید پابندیوں کا سامنا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے 2025 کی رپورٹ کے مطابق 180 ممالک میں پاکستان کا درجہ 158 ہے، جو نہایتی تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ 2024 میں پاکستان 152 نمبر پر تھا، یعنی ایک سال میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ ملک میں اس وقت سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنان سخت دباؤ اور پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ پر بڑھتی ہوئی قدغنوں کے باعث یہ افراد اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پریس کلبز کا سہارا لیتے ہیں، تاہم اب وہاں بھی رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی تناظر میں پیکا ایکٹ بھی لایا گیا ہے۔ 2020 میں منظور پشتین سمیت پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت کو اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا گیا۔ اب یہی صورتحال کراچی پریس کلب سمیت ہب، کوئٹہ اور دیگر شہروں کی پریس کلب میں بھی دیکھی جا رہی ہے، جہاں اظہار رائے پر پابندیاں مزید سخت ہو رہی ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ پاکستان میں یقیناً آج تمام جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں۔ ان بنیادی حقوق میں شامل ہے فریڈم آف ایکسپریشن، بات کرنے کا حق، آواز بلند کرنے کا حق، یہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ ایک شخص کی آواز ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ جب ایک شخص ووٹ ڈالتا ہے، آپ نے دیکھا کراچی شہر میں کیسے ووٹوں کو لوٹا گیا، الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، اور یہ پورے ملک میں ہوا، یہ لاہور میں ہوا، یہ راولپنڈی میں ہوا، یہ طول و عرض میں پاکستان کے ہوا۔ پہلے آپ نے ووٹ کو چھینا، ووٹ چھیننے کے بعد ایک آپ نے فارم 47 کی جو پارلیمنٹ قائم کی، اس کے ذریعے ایسی قانون سازی کرائی کہ آپ نے جھوٹ کو ایک اور جھوٹ کی تہ تلے دبانے کی کوشش کی۔ لیکن جھوٹ جو ہے بہرحال جھوٹ ہے، سچ نے اس پہ حاوی ہونا ہے۔ تو ہم تمام بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ پاکستان آج ایک ایسی جگہ بنتا چلا جا رہا ہے جس کو اگر آپ قبرستان کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اسلام آباد پریس کلب پہ تو حملہ ہوا۔ دیکھیں، پریس کلب کا جو احاطہ ہے، پریس کلب کی جو عمارت ہے، اس کو ہمیشہ سے مقدس سمجھا گیا ہے۔ ضیاء الحق کے بدترین مارشل لاء کے دور میں بھی پریس کلب ہو، بار ایسوسیشن ہو، بار کا کمرہ ہو، وہاں نہیں کوئی جاتا تھا، وہاں نہیں لوگ داخل ہوتے تھے۔ شرافت کے کچھ پیمانے اس وقت بھی برقرار تھے، لیکن اس دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ چادر چار دیواری ہو، پریس کلب ہو، بار ایسوسیشن ہو، بار کا کمرہ ہو، کوئی چیز بھی مقدس نہیں رہی۔ تو ہم نے اس تاریخ نظام کے خلاف کھڑے رہنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہ وکلاء کا، صحافیوں کا، سب کا فریضہ ہے، کیونکہ ہمارا تعلق زبان سے ہے، لفظ سے ہے، ہمارا تعلق نظریے سے ہے، اصول سے ہے۔ ہم نے نظریے اور اصول کی بات کرتے رہنا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے بغیر اور اظہار رائے کے آزادی کے بغیر جو ہے وہ جمہوریت بھی مانی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پیکا ایکٹ لایا گیا تو اس سے زیادہ بلیک لا تو کوئی روئے زمین پر ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کس طرح سے آپ ایکسپریشن کے اوپر، اظہار کے اوپر، صحافیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل رول کے ساتھ ساتھ یہ ملی ہوئی ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کا بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ آف لائف، یعنی زندگی کا حق ہم سمجھتے ہیں تعلیم کے بغیر، روزگار کے بغیر، رہنے کی چھت کے بغیر، اور جو ہے وہ بےمانی ہو جاتا ہے، صحت علاج کے بغیر بےمانی ہو جاتا ہے۔ پریس کلب کے اندر جو ہے وہ کوئی پریس کلب ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں جا کے اگر سب جگہ پابندیاں تھیں تو پریس کلب کے اندر جا کے آپ کوئی نہ کوئی اپنے چھوٹا موٹا فنکشن یا اجلاس اظہار رائے اپنا ایکسپریشن کر سکتے تھے، لیکن اب وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کسی جگہ بھی وہ ہم نے اپنے دفتر کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹا سا ہال بنایا ہے، ورکرز ہال، اس کے اوپر بھی آ کے بیٹھ گئے ایک چھوٹا سا فنکشن کرنے کے لیے۔ تو کہیں بھی کسی جگہ بھی اظہار رائے کے اوپر تو ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی ہیں۔ تو کورٹوں کا حال اس سے بھی بدتر ہے، آئینی عدالتیں آپ نے بنا دی ہیں، لوگوں نے پٹیشنیں فائل کرنی چھوڑ دی ہیں۔ کوئی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو آئینی پٹیشن سننے کا اختیار نہیں ہے۔ ابھی ہم جس کیس کے حوالے سے عدالت میں کھڑے ہیں، میں آپ کو اسی کی مثال دے دوں۔ آپ بولتے ہیں، آپ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی کسی پالیسی کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو ایک ڈالا آتا ہے اور آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، مگر یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بولنے کے اوپر آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ مگر اب ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے، جس کو اٹھا کے لے گئے، اگر اس کے لواحقین یہ سوال کرنے گھر سے باہر نکلیں گے کہ ہمارا پیارا کہاں گیا، تو اس کو پھر پولیس گرفتار کرنے آئے گی۔ تو آج ہم جس کیس کے اندر آئے ہیں، 21 اپریل کو دادشاہ جو ہے وہ اپنی کسی سرگرمی کی وجہ سے سیاسی سماجی
اغوا ہو گیا اس کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں, 2 دن پولیس نے FIR نہیں لی. جب اس کی بوڑھی ماں, بہن اور بھتیجیاں جو ہیں کراچی پریس کلب گئے کہ کسی صحافی سے ملاقات کر لیں, تو وہاں ان کو سیڈیشن غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. یہ اس وقت پرسان حال ہے فری اسپیچ کا کہ نہ تکلیف کی کا کہتے ہیں آپ کو اپنا غم اظہار کرنے دیا جائے گا کہ تکلیف آپ اپنی ظاہر کر سکیں. دیکھیں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں اور مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور PMLN کی جو ہے پنجاب میں ہے اور بلوچستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سوائے KP کے علاوہ اس وقت جس طرح کی پریس پہ یا فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو قدغنیں لگائی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ دور میں بھی اس طرح کی قدغنیں نہیں ہوتی تھی. کہ ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی پریس کلب کے سامنے, اور ہمیشہ سے ہم کہتے ہوئے آئے ہیں کہ کراچی پریس کلب ایک درگاہ ہے اور یہ باہر جو ہے ایک ہائیڈ پارک ہے ہمارا, لیکن یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن یا وہ پولیٹیکل پارٹیز یا وہ جو سماجی تنظیمیں جو اپوزیشن ہے ان کو موقع نہیں دیا جاتا اور ان کے پورے علاقے کو سیچ کیا جاتا ہے اور کنٹینر کھڑے کر کے, بسیں کھڑے کر کے ان کو جو ہے یہاں آنے نہیں دیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاء اللہ ادوار سے زیادہ خطرناک جو ہے ماحول پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے. گزشتہ ہفتے فوزیہ بلوچ اپنے لاپتہ بھائی کے حوالے سے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی, لیکن کراچی پریس کلب نے انہیں اجازت نہیں دی. اس کے بعد فوزیہ بلوچ نے اپنی والدہ کے ہمراہ پریس کلب کے باہر فٹ پاتھ پر پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا. جب وہ ہفتے کے روز وہاں پہنچی تو انہیں ان کی والدہ اور 2 کم عمر بچوں سمیت گرفتار کر لیا گیا. فوزیہ کے بھائی داد مامن 21 اپریل سے لاپتہ ہیں. 21 اپریل کو میرے بھائی کو ہمارے گھر سے اٹھا کر لے گئے, تو ہم 22 اپریل کو آئے تھے بکنگ کے لیے. ہم نے بکنگ کی کہ ہمیں 23 اپریل کو پریس کانفرنس کرنی ہے, لیکن پریس کلب والوں نے منع کیا اور کہہ رہے تھے کہ ہم 2-3 دن بعد آپ لوگوں کو جواب دیں گے. لیکن 4-5 دن گزر گئے لیکن ہمیں جواب نہیں ملا. تو اس وجہ سے ہم پریس کلب سے مایوس ہو کر پھر پریس کلب کے سامنے اپنے پریس کانفرنس ریکارڈ کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن پولیس نے ہمیں پریس کانفرنس کرنے نہیں دیا. وہاں سے اٹھا کے پولیس اسٹیشن لے کر گئے. 24 گھنٹے تھانے میں گزارنے کے بعد فوزیہ بلوچ اور دیگر کو عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا. اس واقعے پر سول سوسائٹی, انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. شوکت کورائی, وائس PK, کراچی. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.